یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جس دور میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، نت نئے روز نئے سے نئے مفکر کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نام نہاد مفکرین جو در حقیقت قرآن و سنت سے نا آشنا اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے نابلد، محض اردو کی کتابیں پڑھ کر یا انگریزی لٹریچر مطالعہ کرنے کے بعد قرآن و سنت پہ گفتگو اتنی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ تعالی ان نام نہاد مفکرین میں چند ایک وہ حضرات بھی ہیں جن کو موٹیویشنل سپیکرز کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اپنے طور پر ان کے اندر ایک توانائی اور انرجی بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان موٹیویشنل سپیکرز میں ایک نام ساحل ادیم صاحب کا بھی ہے۔ ساحل ادیم صاحب بھی بالکل اسلامی تعلیمات سے اور بنیادی دینیات سے بالکل نابلد اور ناواقف ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، ان کی ابتدا علماء پر تبرہ کر کے، تمسخر اڑا کے اور علماء کا استہزاء اور مذاق اڑا کے ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو علماء ربانیین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی صحبت کو غنیمت نہیں جانتے اور ان کے حضور شرف تلمذ اختیار نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کا تعلق بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ علماء کا تمسخر، اولیاء کا معاذ اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی احادیث طیبات پر شغل کرنا اور اپنے طور پر ٹھٹھا مذاق کرنا، استہزاء کرنا، ان کی گھٹی کے اندر گویا کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بخاری و مسلم اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب کے اندر ایک بڑی معروف روایہ ہے جسے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ساحل ادیم صاحب اس روایت کا ترجمہ کر کے تو اس کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور اپنے طور پر وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ جب مرغ اذان دیتا ہے، یعنی جب مرغ بولتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بولنے پر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، فضل طلب کرو، کیونکہ اس وقت اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور جب گدھا ہینکتا ہے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے تعوذ یعنی اس کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اس وقت اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں، جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مرغ کی آنکھ کا لینز میں لگا لوں تو فرشتے مجھے بھی نظر آ جائیں، یہ مرغا کوئی مومن تو نہیں
جو برکت کی وجہ سے فرشتہ کو دیکھتا ہے اور یہ بات کر کے خود بھی ہنسنے لگتا ہے، اور آس پاس بیٹھے ہوئے دیگر لوگ بھی اس کی اس بات کو سن کر حدیث رسول کا جب وہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو ہنسنے لگتے ہیں۔ آپ خود اپنے کانوں سے ساحل ادیم کی اس گفتگو کو سماعت کیجیے کہ مرغے کو، پہلی حدیث ہے، دوسری حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کے بعد تیسری جو ہوتی ہے بچے نے پڑھی ہوئی ہے کہ جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے، جو بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں میکس اے ساؤنڈ۔ اب کامن سینس تھی، ایک بچہ، میں ٹورنٹو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں جو مرغے کی آنکھ کا جو پولر ڈسٹینس ہے نا، جو اس کا لینس کا پول ہے، وہ اگر میں شفٹ کروں انسان کی لینس میں تو مجھے بھی فرشتے نظر آ جائیں گے۔ مرغا کو مومنٹ تو نہیں جو برکت کی وجہ سے فرشتہ دیکھتا ہے، مجھے نظر نہیں اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ سو ٹیکنیک از رائٹ دیئر۔ آپ جس کو حدیث کا نہیں علم وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا اس بارے میں۔ سائنس اور حدیث ہونا اکٹھا ضروری ہے اس موقع کے اوپر۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی۔ تو جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر مرغے کی آنکھ کا لینس میں لگا لوں تو مجھے بھی فرشتہ نظر آنے لگے گا۔ سب سے پہلے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، متفقون علیہ، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3303 3303 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغے کی پکار سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، بس تم اللہ سبحانہ وتعالی سے فضل طلب کرو، فإنها رأت ملکا، بس بے شک اس وقت اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، وإذا سمعتم نہیق الحمار، اور جب تم گدھے کی ہینکنے کو سنو تو فتعوذوا باللہ من الشیطان، پس تم اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کرو شیطان سے، فإنہ رأى شیطانا، پس بے شک گدھا اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب کو مرغے کی آنکھ کے لینس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ کسی مردار گدھے کی آنکھ کا لینس لگائیں تاکہ ان کو شیطان نظر آ جائے، اور ساحل کو اپنی صورت، شاید وہ گدھے کی آنکھ کا لینس لگا کر اس کو اپنی اصل صورت نظر آ جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر، استہزاء اڑا کر، ہنس کر، الیاذ باللہ تعالی آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ اور سچ کسی نے کہا ہے کہ ساحل ادیم صاحب نام نہاد محققین کے چھپڑ کے نئے نویلے ڈڈو ہیں، اور ان کی جو موٹیویشنل سپیچز ہوتی ہیں وہ بھی کسی ویگنار کی طرح ہوتی ہیں کہ ایک دم لوگ اس کو سنتے ہیں اور وہ اپنے اندر توانائی محسوس کرتے ہیں، لیکن فوراً سے پہلے پھر وہ ٹھس بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محقق ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علمی وارث ہیں، آپ کو ان کے حضور شرف تلمس اختیار کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے حضور حاضر ہوں، دست بوسی کریں اور ان سے کچھ حاصل کریں، پھر کہیں جا کر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ دین پر گفتگو کر سکیں، آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر سکیں، ورنہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ جو کہانیاں آپ نے لوگوں کو سنانی ہوتی ہیں، بس آپ وہ کہانیاں سنایا کریں، آپ حدیث رسول پر اور رب ذوالجلال کی کلام پر، لاریب کتاب پر آپ گفتگو نہ کریں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے فتنہ انگیز شریروں سے محفوظ رکھے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔